الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اور ہمارا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو ایز اے مسلمان ہم ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ آج ہمارے دور کے اندر مختلف قسم کی برائیاں عام ہیں، جن قوموں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اور وہ جو ذکر ہے بطور عبرت کے فرمایا، جن میں قوم نوح سامنے ہے، قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ مختلف قسم کی قوموں کے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور خصوصاً بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان کو بالتفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ تو آج اور ان قوموں کی جو برائیاں تھیں وہ اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان کی، تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات سے عبرت حاصل کرے کہ ان قوموں نے جو برائیاں کی ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا عام ہے، چوری کرنا بھی عام ہے، مختلف قسم کی برائیاں بھی عام ہیں، یہاں تک کہ قتل کو بھی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا آج کل۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے معاشرے کے اندر برے افعال موجود ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں۔ جو واقعات پرانی قوموں کے اندر ہوا کرتے تھے وہ برائیاں وہ کام آج امت مسلمہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب مبعوث فرمایا تو حضرت شعیب علیہ السلام کو دو بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ ایک بستی اصحاب مدین تھی، اور دوسری بستی جو تھی وہ اصحاب الائکہ تھی۔ تو ان دونوں بستیوں کے اندر ایک مشترکہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی دعوت دی کہ وہ حق کی طرف آ جائیں اور ناپ اور تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس پر انہوں نے تکبر کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، سوائے چند لوگوں کے باقی سب لوگوں نے تکذیب جب کر دی تو اللہ کی طرف سے جو عذاب واقع ہوا، اصحاب مدین کی طرف عذاب واقع ہوا کہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑا، اور جب ان کو ایک زلزلے نے پکڑا تو اپنے گھروں میں اونٹے منہ کے بل گرے ہوئے ہو گئے۔ اور پھر اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کا یہی جملہ تھا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ تھا، میں نے تو تمہیں حق کی تبلیغ کی تھی لیکن تم نہیں سدھرے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اصحاب ایکا، یہ بھی ایسی ہی قوم تھی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تخلیق کے اندر اچھا بنایا، ان کو طاقت بھی دی، اور ان کو اللہ رب العزت نے جب طاقت دی زمین کا خلیفہ بھی بنایا تو انہوں نے کیا کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی۔ چیزیں دب بھی دیا کرتے تھے، کمی کر کے دیا کرتے تھے، ناپ کے اندر وزن کے اندر بھی کمی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کے تبلیغ کی کہ اے میری قوم والو، اے بستی والو، یہ جو برائی ہے یہ تم کرنا چھوڑ دو، اور کفر کا راستہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، تکبر کیا قوم والوں نے۔ تو اس وقت ان کے اوپر کیا عذاب واقع ہوا؟ سب سے پہلے ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیا۔ قحط جب ان کے اوپر مسلط ہو گئی، کئی سالوں تک قحط رہا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے اوپر کالی گھٹا آ گئی، کالی گھٹا چھا گئی، بادل آ گئے کالے۔ تو یہ لوگ جو تھے بستی والے خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارے اوپر بارش آئے گی، اور جو کئی سالوں کی قحط ہے ہمارے اوپر وہ ختم ہو جائے گی آج۔ تو جب وہ سب کے سب باہر نکل کے آ گئے، گھروں سے باہر نکل کے آ گئے، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے وہ آگ نازل کر دی۔ آگ جو تھی وہ بطور عذاب کے نازل ہوئی۔ تو جب ان کے اوپر آگ نازل ہوئی تو کوئی بھی چیز ان کی نہ بچی، قوموں کے آثار، اس قوم کے آثار ہی مٹ گئے، اور وہ قوم بالکل جو ہے وہ بالکل ہی سوہا ہو گئی۔ تو دیکھیں کیا حال کیا اللہ رب العزت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا۔ تو آج ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی چیز بازار سے خریدنے چلے جائیں تو اس چیز کے اندر پہلے تو مہنگے داموں وہ چیز ملے گی، اور جب وہ مہنگے داموں ملے گی تو اس کے بعد اس چیز کے اندر کمی بیشی بھی ہوگی، اور کبھی بھی وہ چیز پوری نہیں ملے گی۔ تو پھر سوچیں، جب اصحاب ایکا ایک بستی والی قوم جو اب طاقتور قوم تھی، اور اس کے سامنے یہ جو امت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمجھیں
وہ طاقتور قوم، اس قوم کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، تو آج یہ امت مسلمہ جو جس حال میں مبتلا ہے کہ آج اس کے اندر جو ہے ناپ تول میں کمی بھی کی جا رہی ہے۔ تو سوچیں جب اسلام پھیلا تھا تو اس وقت تجارت کے ذریعے بھی پھیلا تھا کہ مختلف قسم کے علاقوں میں مسلمان تاجر گئے، انہوں نے جا کر تجارت کی، ان کی تجارت منصفانہ تجارت سے جو ہے وہ لوگوں نے دین اسلام کا راستہ اختیار کیا کہ جو دین تجارت کے اندر اتنا منصف ہے، منصفانہ انداز اپناتا ہے، وہ دین سوچو اس کی دین کے اندر چاشنی کیا ہوگی، اس دین کی روشنی کیا ہوگی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جس تجارت جو پاکیزہ تجارت ہونی چاہیے تھی، اس پاکیزہ تجارت کو آج ہمارے ہی کچھ لوگوں نے، معاشرے کے افراد نے اس تجارت کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو آج اگر کوئی غیر مسلم وہ آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے نظام کو دیکھ لے، مسلمانوں کے حال کو دیکھ لے، ناپ اور تول میں کمی کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ لے، تو وہ کیا سوچے گا؟ یقیناً وہ یہی سوچے گا کہ ان کے دین نے ان کو جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کا درس دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ دین نے تو ہمیں ایمانداری کا حکم دیا، ناپ تول کو پورا کر کے دینے کا حکم دیا، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ دنیا کا حرص و لالچ اس قدر بڑھ گیا کہ ہمارے آنکھوں پہ پردہ آ گیا اور ہمیں دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم بے ایمانی سے جو پیسہ کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں۔ تو اب ہمارے قوم کے اندر جو اس طرح کے برائیاں آئی ہیں، تو سوچیں آج یہ قوم جس حال میں مبتلا ہے، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی ایسے حکمران اس قوم کے مسلط ہو جاتے ہیں جو قوم کو جو ہے وہ تنزلی کی طرف، بالکل ہی تنزلی کی طرف لیتے جاتے ہیں۔ تو آفات، آسمانی آفات بھی آ رہی ہیں، زمینی آفات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی کہ برائی کیا ہے۔ برائی یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں جو پرانی قوموں کے اندر پیدا تھیں، کہ پرانی قوموں نے بھی زنا کیے تو ہماری قوم کے اندر بھی زنا پیدا ہو گئے، اور مختلف قسم کی برائیاں تھیں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو آج امت مسلمہ میں بھی ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی برائیوں کے اندر ہماری قوم مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو دین متین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔